اگر تقوی کو تھوڑا سا اقسام میں سمو دیا جائے تو پھر تقوی کی سب سے بڑی قسم یہ ہے تقوی عن الشرک، تقوی عن الکفر، جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ شرک سے تقوی، کفر سے تقوی، بچنا، کفر و شرک سے بچنا، اس کے بغیر تو مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ جو شریک کرے گا اللہ اس کی بخشیں گے نہیں، اسے بخشیں گے نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ چاہے سزا دے کے جنت بھیج دے، اللہ چاہے بنا سزا کے جنت بھیج دے، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، یہ اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے۔ نبی کا باپ مشرک ہوا تو جہنم میں گیا، نبی کا بیٹا مشرک ہوا تو جہنم میں گیا، نبی کی بیوی مشرکہ ہوئی تو جہنم میں گئی، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، فرعون کی بیوی جنت میں، بلال حبشی جنت میں، فارسی کا سلمان فارسی جنت میں، روم کا صہیب رومی جنت میں، مکے کا ابو جہل سردار مین آف ڈیسیژن جہنم میں، حضور کے چچا ابو لہب جہنم میں۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی اہل تشیع ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، ہم قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت تک محنت کی لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ ان ابا طالب کان یحوطک وینصرک ویغضب لک، ابو طالب تو آپ کا بڑا خیال کرتے تھے، آپ کے گرد گھیرا ڈال کے رکھتے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں بڑی غیرت اور حمیت آ جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھا، کھینچ کے کنارے پہ لے آیا، لیکن باہر لا الہ الا اللہ، یہ دین ہے۔ وہ تو حضور کے چچا تھے، ابراہیم علیہ السلام کے تو سگے باپ جہنم میں، آزر، لوگ اس کو زبردستی چچا بناتے ہیں۔ اللہ بار بار کہتا باپ ہے اور بندہ کہتا ہے چچا ہے، عجیب بات ہے بھائی۔ قرآن کو نہ مروڑا کریں، قرآن کے حقیقی معنی جب تک ہوں، لفظ کے حقیقی معنی ممکن ہو، آپ غیر حقیقی معنی کی طرف ٹریول نہیں کر سکتے۔ قرآن کا اصول ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے کہا، انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور پوری کیا کہتے ہیں سورہ مریم میں پورا رکوع ہے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کہیں بھی یا امی نہیں، اے میرے چچا۔ ایک جگہ تو آیا ہوتا۔ قرآن کے الفاظ سے کھیل نہ کھیلا کریں، اپنی طرف سے ایک آپ قاعدہ بنا لیں کہ نبی کے اوپر تک سب مسلمان ہوتے ہیں، یہ خود ساختہ قاعدہ، اس کے بعد اس ساختہ خراب کے اوپر آپ قرآن کو لے آئے، نعوذ باللہ، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ قرآن اٹل ہے، ہمارے خود ساختہ ضابطے قانون اٹل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یقینی ہے، نبی کے نسب میں کفر ہو سکتا ہے اوپر، لیکن نبی کے نسب میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ آدم علیہ السلام تک نبی کا نسب حلالی ہوا کرتا ہے، اور نبی کے عقد میں جو آتے ہیں وہ بھی حلالی ہوا کرتے ہیں، وہ بھی پاک دامن ہوا کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پاک دامن تھی لیکن مشرک تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا، 40 دن تک وحی بھی نہیں آئی، حضور پریشان بھی رہے، عائشہ سے جا کر پوچھا بھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں دو صحابیوں کی رائے بڑی مشہور ہیں۔ ایک رائے کو اما عائشہ زندگی بھر بھلا نہیں سکی تھی، وہ رائے حضرت علی کی تھی، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے، کوئی آپ کے پاس کوئی خواتین کی کمی ہے؟ اور ایک جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ یا رسول اللہ مطمئن رہیے، جس اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا حرام کر دیا وہ آپ کے عقد میں ناپاک اولاد کبھی بھی نہیں لائے گا، ناپاک عورت کبھی بھی نہیں لائے گا۔
اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ آپ پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. تو پھر قرآن کی آیات 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 اترتی چلی گئی اماں عائشہ کی حمایت میں، صداقت میں، عفت میں، پاک دامنی میں، اور ایسی حمایت اتری کہ اب اماں عائشہ کی عفت کا، پاک دامنی کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے.